ڈاکٹر شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ڈائبیٹک جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے یہ سیگمنٹ کر رہے ہیں. خاص طور پہ آپ پلیز دیکھیے ضرور, جو نہیں بھی ہیں میں کہتی ہوں ان کو بھی دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, جن کو ڈائبٹیز ہو چکی ہے مگر ابھی ان کو گردوں کا کوئی ایشو نہیں ہوا ہے, تو وہ ایسی کون سی چیزوں کا خیال رکھیں جن کو ابھی گردوں کا ایشو نہیں ہے؟ کوئی ڈائٹ ایسی جس میں کوئی چینجز لے کر آئیں, کوئی ایسی چیزیں کھائیں یا نہ کھائیں, کیا کریں؟ یہ بہت اچھا کویشچن ہے, کیونکہ جس چیز کا میں ذکر کر رہا تھا ابھی, جو ڈائبٹیز میں ڈائبیٹک نیفروپیتھی ہوتی ہے جس کو ہم کرونک کڈنی ڈیزیز ہوتی ہے, یہ ہائیلی پریونٹیبل ہے, اس سے بچا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے. سب سے پہلی جو احتیاط کرنی ہوتی ہے ڈائبیٹک پیشنٹ کو کہ جو آپ کا HbA1c لیول ہے اس کو 7% سے کم رکھنا ہوتا ہے, یعنی شوگر لیول کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے, چاہے وہ فاسٹنگ ہو چاہے وہ رینڈم ہو. یعنی کیا HbA1c کا لیول ہونا چاہیے اگر آپ کڈنی سے بچنا چاہتے ہیں؟ لیس دین 7%. ایک بات. دوسری کہ بلڈ پریشر پہ ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے, چاہے وہ آپ کے معالج نے اگر کوئی دوائی دی ہوئی ہے تو بلڈ پریشر کی دوائی لازمی لینی ہے, ریگولر لینی ہے, ڈیلی بیسس پہ. پیشنٹس کیا کرتے ہیں کہ ڈائبٹیز کی دوائی تو لے رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر ان کو کبھی ہائپر ٹینشن ڈائگنوز ہو گئی ہے, بلڈ پریشر ہائی آپ کو ڈائگنوز ہو چکا ہے, اس کی دوائی 2-4 مہینے لی یا 1 ماہ لی, شوگر مطلب بلڈ پریشر کنٹرول میں ہوا, دوائی چھوڑ دی کہ جی ہمارا تو کنٹرول میں, ہمیں تو سر میں درد نہیں ہو رہا. جب کبھی ایکسیڈنٹلی کبھی اتفاق سے چیک کروا لیا کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے کہیں پہ, تو پتہ چلا ہائر چل رہا ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بلڈ پریشر جو ہے وہ ریڈنگ ہمیشہ 130/80 سے لیس دین ہونی چاہیے. HbA1c لیس دین 7, ٹھیک ہے. بلڈ پریشر کی ریڈنگ 130/80 سے لیس. سالٹ انٹیک بہت کم, اچاری اور اس طرح جو سالٹش ڈشز ہوتی ہیں ان سے اوائڈ کریں, اس سے. نمک کم, بس جو سالن میں ہے بس وہی نمک, اوپر چھڑک کے جو نمک کھاتے ہیں لوگ, سیلیڈ پہ ڈال لیا, فروٹس پہ ڈال لیا, ٹیسٹ نہیں آیا تو اوپر نمک آٹے میں ڈالتے ہیں, یہ چیز نہ کریں. سالٹ کا انٹیک بالکل کم رکھیں, اتنا رکھیں جتنا آپ کے سالن میں ٹیسٹ کے لیے ضروری ہے. ایک بات. اور غیر ضروری جو پین کلرز ہوتے ہیں, خاص طور پہ NSAIDs جن کو کہتے ہیں, جیسے ڈیکلورین, بروفین, اس ٹائپ کی جو میڈیکیشن ہے درد کے لیے جو دوائی, ان کا غیر ضروری استعمال بالکل بند کریں. اچھا, ٹھیک ہے. بلڈ پریشر کم کریں, شوگر لیول کنٹرول میں رکھیں, غیر ضروری پین کلرز نہ لیں, نمک کا استعمال کم رکھیں, اور بجائے شوگری ڈرنکس کے, یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں ان کی بجائے سمپل پانی لیں, گرین ٹی لیں, اور اپنی ایکسرسائز کی جو روٹین ہے, جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں آپ کے پروگرامز میں بھی آ کے, کہ شوگر لیول کو فزیکلی ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھ کے, ایکسرسائز سے, واک سے اپنا شوگر کنٹرول کریں, وہ آپ ضرور رکھیں. اچھا, موسٹ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ڈائبٹک کی جو گولیاں ہوتی ہیں جو ڈاکٹرز ریکمنڈ کرتے ہیں, یہ جو ٹیبلٹ ہے یہ بھی گردوں کے اوپر بہت بری طریقے سے افیکٹ ڈالتی ہے, جو جوڑ ہیں, جو ہڈیاں ہیں, ان کو بھی بہت زیادہ ویک کر دیتی ہے. از دیٹ ٹرو؟ نہیں, یہ بالکل میتھ ہے, یہ غلط انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن ہے کہ جی جو ڈائبٹیز کی میڈیکیشنز ہیں جو شوگر کنٹرول کرنے کے لیے ہم ادویات استعمال کرتے ہیں پیشنٹ پہ, ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گردے خراب کر دیں یا کرونک کڈنی ڈیزیز کر دیں. بیسیکلی گردے جو خراب کر رہی ہوتی ہے وہ شوگر لیولز ہیں, آپ کے ہائی شوگر لیولز, یعنی آپ کی جو انکنٹرول ڈائبٹیز ہے وہ کڈنیز کو خراب کرتی ہے. جو دوائیاں ہیں یا جو ٹریٹمنٹ ہے ڈائبٹیز کی, وہ جو ہے کڈنیز خراب نہیں کرتی. پھر یہ جو ہڈیوں کا کمزور کرنے والی, دیکھیں یہ جو ہڈیاں کمزور کرنے والی, ہاں دیکھیں, اگر آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہے, اور اگر آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے, اور آپ کا وائٹامن ڈی لیول آپ نے کبھی چیک ہی نہیں کرایا, آپ کو اس قسم کی ڈیفیشنسیز چل رہی ہیں, ہیموگلوبن بھی کم ہے, وائٹامن ڈی بھی کم ہے, شوگر بھی انکنٹرولڈ ہے, بلڈ پریشر بھی ہائی ہے, تو یہ ایک کرونک پروسیسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انفلیمیشن باڈی میں جنریٹ کرتی ہے. وہ جو انفلیمیشن ہوتی ہے اس سے آپ کے جوڑ متاثر ہوتی ہیں, ہڈیاں ویک ہوتی ہیں, ڈفرینٹ قسم کے پینز نکلتے ہیں, اس میں نیوروپیتھک پینز بھی ہوتے ہیں. ایک دفعہ لاسٹ پروگرام میں بات بھی کی تھی کہ ڈائبٹیز جب انکنٹرول ہوتی ہے تو نروز ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہے, اس کی وجہ سے نیوروپیتھک پینز ہوتے ہیں. تو یہ ہڈیوں کا درد, ٹانگوں کا درد, پاؤں کا درد جو ہے, یہ آپ کی انکنٹرول ڈائبٹیز اور وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسیز کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, جو وائٹامن ڈی جو ہے وہ اس کو کنٹینیوسلی آپ ڈاکٹر کے مشورے سے اس کے سپلیمنٹس لینا شروع کریں, بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں, شوگر کنٹرول میں رکھیں, اور اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھیں, اور بیلنس ڈائٹ استعمال کریں. اچھا, گوشت کا استعمال کے لیے بھی بتا دیجیے گا کہ اگر جو کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے تو گوشت, بیف, اس طریقے کی کون سی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کس مقدار تک کر سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں دیکھیے, اگر جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اور اس کو کڈنیز کا پرابلم نہیں ہے, ہارٹ کا پرابلم نہیں ہے, کولیسٹرول کا پرابلم نہیں ہے, تو وہ گوشت کھا سکتا ہے, ٹھیک ہے, اعتدال پسندی کے ساتھ. لیکن یہ جو ہائی پروٹین ڈائٹ اور کریش ڈائٹ پلانز نہیں ہوتے جس میں جی
آپ کارب چھڑوا دیتے ہیں, سب کچھ چھڑا کے صرف اور صرف آپ کو پروٹین پہ لے آتے ہیں, یہ چیز کڈنی پیشنٹس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی, اور خاص طور پہ ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتی, کیونکہ جتنی بھی زیادہ پروٹین ڈائٹ میں ہوگی اتنی زیادہ کڈنی جو ہے وہ انڈر اسٹریس جائے گی, اور کڈنی کے پیشنٹس اگر نہیں بھی ہیں, ڈائبیٹک ہیں, تو جو ہائی پروٹین ڈائٹ ہے ان کی کڈنیز کو خراب کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, بلڈ پریشر ہائی کر سکتی ہے, تو جس کی وجہ سے آپ کی کڈنی خراب ہو سکتے ہیں. اگر کرونک کڈنی ڈیزیز ہے پھر تو یہ پروٹین ڈائٹ جو ہائی پروٹین ڈائٹ ہے اور کریش ڈائٹس ہوتی ہیں جس میں صرف گوشت ہی کھلایا جاتا ہے, چاہے وزن کم کرنے کے لیے چاہے شوگر کنٹرول کرنے کے لیے, وہ بہت زیادہ خطرناک ہے کڈنی پیشنٹس کے لیے. کاربوہائیڈریٹس بیکاز 30-40 کے بعد تو ویسے بھی جو ہے نا آپ کو اپنے اندر کے کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ کم کر دینے چاہیے, جو آپ کی غذا کے طور پہ آپ لے رہے ہوتے ہیں وہ اگر آپ تھوڑا سا کم کرتے تو آپ کی شوگر انٹیک بھی, انسولین بھی, سارا کچھ نارملائز ہو سکتا ہے. آپ جو پروسیس کاربس ہیں نا, جیسے بیکری کا سامان ہے, فائن آٹا ہے, ڈبل روٹیز ہیں, مٹھائیاں ہیں, یہ شوگری ڈرنکس ہیں, ان سے آپ نے بچنا ہوتا ہے. جو کمپلیکس کاربز ہوتے ہیں, ان میں کون کون سے ہوتے ہیں؟ کنوا ہے, ٹھیک ہے جی, بارلے, جو ہے. سر کنوا بڑا سنتے ہیں, کنوا what is this کنوا is exactly ہوتا کیا ہے؟ سمجھے اوٹ ہے ایک, اور it's اناج کا ایک ٹائپ ہے, آپ کے اس کے اندر ہائی پروٹین کانٹینٹ ہوتا ہے, اومیگا 3 فیٹی ایسڈ. سیڈز میں سے کچھ ہوتا ہے, فارم کیا ہوتا ہے یہ جی جی اناج؟ مطلب I'm not getting, یہ ایک اناج ہوتا ہے یا ایک سیڈز؟ جی کنوا بیسیکلی اناج ہے, ایک سمجھے آپ کو کمپلیکس کاربس دیتا ہے, اور اس میں ہائی پروٹین لیولز ہوتے ہیں, اس میں بھی ہیلدی پروٹینز ہوتی ہیں, امائنو ایسڈز ہوتا ہے اس میں, لیکن اس میں مطلب آپ کا شوگر لیول بھی کنٹرول نہیں ہوتا ہے کینوا لینے سے, اور جو لینے سے آپ کو فائبر بھی بڑا ہیلدی فائبر ملتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا میدا بھی ٹھیک رہتا ہے, جو کاربس کی ایبزارپشن سلو رہتی ہے, شوگر کنٹرول میں رہتا ہے, اسپائکس نہیں آتی, تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. تو اس قسم کے کاربز لینے سے, جیسے بارلے ہے, جو ہے, یا خالص گندم کا آٹا ہے جس میں فائبر جو ملا ہوتا ہے, اور اس میں سے جو آپ کا پیور چکی کا آٹا ہے جس میں سے کچھ نکالا نہیں جاتا, وہ بہت اچھا ہے. یہ کمپلیکس کاربز آپ لیتے ہیں تو کچھ انرجی کی ریکوائرمنٹ اس سے, کچھ تھوڑی بہت پروٹین سے, مطلب بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے جیسے میں اکثر کہتا ہوں. لیکن اگر ایک چیز کو آپ نکال دیتے ہیں اور ایک چیز بہت ایکسٹریم لیول پہ جیسے پروٹین کھاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, تو کرونک کڈنی ڈیزیز میں یہ ڈائٹ پھر نہیں دی جاتی. اس ڈائٹ سے مزید کڈنی فنکشنز خراب ہوتے ہیں, اور کئی لوگ جو ہے اسی ڈائٹ کی وجہ سے کڈنی فیلر میں چلے جاتے ہیں, ڈائلسس پہ چلے جاتے ہیں. اچھا سر, مجھے بتائیے گا کہ کچھ لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک ڈائبٹک کی کوئی گولی کھا رہے, تو اگر کسی دن بد پرہیزی کر لی, کوئی زیادہ میٹھا کھا لیا, تو اس دن وہ کہتے ہیں رات کو بھی ایک اور گولی کھا کے سو جاتے ہیں, تو یہ پریکٹس صحیح ہے کیا؟ دیکھیے یہ پریکٹس ٹھیک نہیں ہے. آپ کو معالج نے جس ٹائم پہ اور جس ڈوز میں آپ کو میڈیسن دی ہوئی ہیں, آپ کو اسی طریقے سے استعمال کرنی چاہیے. آپ کو جو ڈائٹ ایڈوائز ہوئی ہے, جو آپ کو کھانا جس ٹائم پہ کہا گیا ہوا ہے, جس ٹائم پہ کھانے کا جو چیزیں بتائی گئی ہیں, آپ وہ لیں. اور اگر کبھی اوور ہو جائے کوئی اس طرح سے, اگر اوور ہو جائے تو پھر آپ اپنے معالج کے مشورے سے کوئی ایک آدھ میڈیکیشن لے بھی سکتے ہیں, یا اس کے مشورے سے, یا پھر ایسا کریں کہ آپ اس دن اپنا تھوڑا سا جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے, واک کرتے ہیں, جاگنگ کرتے ہیں, جم جاتے ہیں, جو بھی ایکسرسائز کرتے ہیں, اس کو تھوڑا سا بڑھا لیں, اس کی ڈیوریشن زیادہ کر لیں. تو بجائے یہ زیادہ بہتر بجائے میڈیسن کے, آپ اپنی جو شوگر لیولز ہیں جو اسپائک آئی ہوئی ہے بد پرہیزی کی وجہ سے, وہ آپ اپنا ایکسرسائز کر کے بند کر لیں. آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی, آپ اسلام آباد سے آئے, وہاں پہ ہوا کوئی حادثہ, کوئی گدھے کا گوشت کہیں؟ جی ان بارشوں میں ظاہر آپ نے سنا بھی ہوگا, کافی زیادہ بارشیں ہوئی, لیکن کیونکہ اسلام آباد ہائیلی ڈیولپڈ سٹی ہے پاکستان کا, وہاں کا جو ڈرینیج سسٹم ہے بہت اچھا ہے. مطلب اتنا زیادہ اگر آپ کا بارش ہوتی بھی ہے. رین کا گدھے سے کیا تعلق ہے؟ اچھا گدھے کے آپ اچھا گدھے کا گوشت پوچھے کھایا آپ نے کوئی؟ نہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ایسی چیز تو نہیں ہے. مجھے نہیں پتا پیچھے بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے. سر بیک گراؤنڈ وہی ہے جہاں سے آپ آئے, وہی بیک گراؤنڈ ہے. پہلے صرف ہم اکیلے یہاں پہ لاہور میں پہلی بار پکڑے گئے تھے, اس کے بعد اب آپ لوگ بھی پکڑے گئے ہیں, اسلام آباد میں بھی, مطلب پورا پاکستان کراچی میں بھی اسکینڈل آیا تھا. اب آپ واپس اسلام آباد جائیں گے؟ جی جی, میری طرف سے ایک بار پلیز کسی ریسٹورینٹ میں جا کے شنواری گدھا کڑھائی آرڈر کیجیے گا, کھائیے گا نہیں, اور ان کو پکڑوائیے گا, ٹھیک ہے, مل کے ساتھ دینا ہے آپ نے, ٹھیک ہے.